السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا وقال تعالى وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا۔ میرے محترم بھائیوں بزرگوں، یہ بات عرض کی جا رہی تھی کہ اللہ کی یاد یہ ہماری دنیاوی زندگی کے لیے بھی کتنا ضروری ہے۔ جب انسان غفلت کی زندگی گزارتا ہے اور اللہ کو بھلا دیتا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، سو رہا ہے، جاگ رہا ہے، اٹھ رہا ہے، کاروبار کر رہا ہے، کما رہا ہے، گھر میں آ رہا ہے، جا رہا ہے، ان میں کبھی ایک لمحے میں اللہ یاد نہیں آتے، اللہ کا ذکر نہیں ہوتا، بڑے بڑے ایسے کام ہو رہے ہوتے ہیں انسان، تو میرے بھائیوں اللہ کی مدد زندگی سے اٹھ جاتی ہے۔ شیطانی طاقتیں، شرری طاقتیں پھر انسان کے اوپر اپنا تسلط جماتی ہیں۔ اور میں احادیث کی روشنی میں آپ کے سامنے یہ بات عرض کر رہا تھا کہ پھر انسان کی زندگی میں قدم قدم پر ناکامی اور قدم قدم پہ مشکلات اور مصائب اور کاموں کا الٹا ہونا اور خراب ہونا اور جھگڑے اور فساد، یہ چیزیں پھر انسان کو دنیا کی زندگی کے اندر ملتی ہیں۔ اب مثال کے طور پہ حدیث میں ہے، یہ حدیث ترمذی کی بھی ہے، کہ اگر اللہ کی یاد نہیں ہوگی تو ایک بہت بڑا اس کا یعنی یوں سمجھیے ایک بہت بڑی عذاب کہہ لیجیے آپ، وہ یہ ہوگا کہ انسان کے فیصلے غلط ہو جائیں گے، شیطان مسلط ہو جائے گا، الٹے الٹے خیالات ہوں گے اور غلط فیصلے ہوں گے۔ جب غلط فیصلے ہوں گے، غلط انتخاب ہوں گے تو پھر اس کے نتائج بھی کبھی اچھے نہیں ہوں گے۔ شادیاں ہو رہی ہیں، اب انسان شادی کرتے ہوئے جو چیز دیکھنی ہے وہ دیکھی نہیں، جو کرنی ہے وہ کی نہیں، جس کو بنیاد بنانا ہے۔ کاروبار کے اندر کس سے کاروبار کرنا ہے، کس سے نہیں کرنا ہے۔ اس لیے حضور نے ایک حدیث میں فرمایا، یا معاشر التجار ان الشیطان والاثم یحضران فی البیع، جب تم اے تاجروں جس وقت تم کمائی کرتے ہو تو کماتے وقت شیطان آ جاتا ہے تمہارے پاس۔ اب شیطان کا دخل ہوتا ہے، اب اگر تم اس شیطانی دخل سے بچنا چاہتے ہو تو حضور نے کیا فرمایا، فشوبوا بیعکم بالصدقہ، اپنی کمائی کے اندر صدقہ ملا لیا کرو۔ دن بھر کمایا، کچھ صدقہ کر دیا، پورے دن کے اندر، یعنی ایک مسلمان حرام کی طرف تو جائے گا نہیں، جو حرام کی طرف جا رہا ہے یہ کیسا اسلام ہے اس کو؟ ایک ہاں پھر بھی ایک مسلمان نے پوری حلال حرام کی تمیز کے ساتھ کمایا، لیکن پھر بھی حضور علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں کہ بھائی کوئی غلط بات ہو گئی ہوگی، کوئی مبالغہ آرائی ہو گئی ہوگی، ہو سکتا ہے کوئی چیز ایسی بات ہو گئی جو کسی کے دھوکے میں شامل ہو، اب تمہارے مال میں بے برکتی آ گئی، اب یہ مال گھر میں جائے گا اچھے نتائج نہیں ہوں گے، گھروں میں جھگڑے ہوں گے، یہ مال پیٹ میں جائے گا بیماریاں ہوں گی، اس مال میں خیر نہیں ہو، اس مال سے چیزیں خریدو گے وہ چیزیں جلدی خراب ہوں گی، بے برکتی آ گئی ہے۔ فشوبوا بیعکم بالصدقہ، تو کیا کر لو، اس برے نتیجے سے بچنے کے لیے، شیطانی اثرات سے بچنے کے لیے کچھ صدقہ کر دیا کرو۔ یہ حضور علیہ السلام کی تعمیر۔ پھر شیطان ہماری عزتوں کا دشمن، ہماری آبروؤں کا دشمن، پاکیزہ زندگی کا دشمن، بے حیائی کے جذبے پیدا ہو رہے، یأمرکم بالفحشاء، شیطان تم کو حکم دیتا ہے، اکسا دے، بد نظری کرو، فلاں ناجائز کام کرو،
اب یہ شیطانی اثرات کس کے اوپر ہوں گے؟ جس کے پاس حفاظتی اعمال نہیں ہوں گے، جس کا دل غافل ہوگا، شہوتوں سے بھرا ہوا ہوگا، تو پھر اس کی سوچوں کے اوپر اس کی سوچوں کے اوپر شیطانی تسلط ہوگا۔ اسی وجہ سے حضور علیہ السلام دیکھیں، پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا لا تلیجوا علی المغیبات فإن الشیطان، حضور علیہ السلام نے فرمایا فإن الشیطان یجری من احدکم مجری الدم، تنہائی میں عورتوں کے پاس، اجنبی عورتوں کے پاس مت جائے گا جن کے محرم موجود نہیں ہیں یا وہ آپ کی محرم نہیں ہیں۔ ویسے تو ویسے بھی منع ہے، اور تنہائی میں اور زیادہ منع ہے۔ کیوں؟ حضور نے فرمایا فإن الشیطان یجری مجری الدم، کوئی اپنے تقدس، کوئی اپنے تقوی کے اوپر مدعی نہ بنے، نمازی ہو، بوڑھا ہو، حاجی ہو، شیطان انسان کے خون کے اندر دوڑتا ہے، یعنی شیطان کے ایک انسان کا خون پورے جسم میں سرایت کرتا ہے، تو شیطان کو اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت دی ہے، وہ اتنا زیادہ آپ کے اندر سرایت کرتا ہے۔ وہ پھر صحابہ نے عجیب بات پوچھی، قلنا ومنک، یا رسول اللہ آپ کے پاس بھی ہے؟ قال ومنی، میرے ساتھ بھی ہے، ولیکن اللہ اعاننی علیہ فاسلم، لیکن اللہ کی خصوصی مدد میرے ساتھ ہوئی تو وہ مسلمان ہو گیا۔ اب وہ مجھے بری باتوں کی طرف نہیں لے جا سکتا، لیکن ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ ہے۔ اب ہمیں اپنی آخرت کے لیے خود ہی وہ اسباب اختیار کرنے پڑیں گے جن اسباب میں ہلاکت نہ ہو، جن اسباب میں تباہیاں نہ ہو۔ اسی وجہ سے حضور علیہ السلام نے فرمایا، اچھا اب دیکھیں، میں یہ بتا رہا ہوں کہ شیطان عزت کا دشمن، آبرو کا دشمن، مرد عورت بیٹھے ہوئے ہیں، برے خیالات لے کے آ رہے ہیں۔ کیوں یعنی میں نے کچھ عرصے پہلے آپ کو کہا تھا کہ ایسا انسان کی فطرت ایسی ہے، مردوں کے لیے میلان رکھا ہے اللہ نے عورتوں کی طرف، عورتوں میں میلان رکھا ہے مردوں کی طرف، پھر حدود قائم کی ہیں اللہ پاک نے، کیسے زندگی گزارنی ہے۔ ہم ہر چیز سے آزاد ہو گئے بھائیوں، اسلامی قانونوں سے آزاد ہو گئے، پرواہ ہی نہیں ہے۔ تقریبات ہو رہی ہیں نیک لوگوں کے گھروں میں، صف اول کے نمازیوں کے گھر میں، لیکن اس تقریب میں مرد عورتیں الگ نہیں ہیں۔ اسکول میں بچیاں پڑھ رہی ہیں، ہمیں خوف نہیں ہے، اس کے نتائج ہم بھگت ہیں۔ حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا کہ المرأۃ عورہ، اللہ نے عورت کو سراپا ستر بنایا ہے، عورت چھپانے کی چیز ہے۔ پھر حضور نے فرمایا فَإِذَا خَرَجَتْ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ، جب عورت باہر نکلتی ہے، اب آپ دیکھیں شیطان کی حرکتیں، اب شیطان کیا کرتا ہے؟ شیطان دوسروں کو اکساتا ہے بد نظری کی طرف، گناہوں کی طرف، بری باتوں کی طرف۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، اسی لیے منع کیا تنہائی میں عورت کے ساتھ نہیں رہنا۔ پھر شیطانی اثرات میں سے ایک چیز یہ بھی ہے غم زدہ کرنا۔ ایک انسان اچھا خاصا انسان ہے، لیکن انجانے خوف، انجانے قسم کے وسوسے، انجانے قسم کی جو ہے خوف، اس لیے حضور نے کیا قرآن کے اندر کیا آتا ہے؟ انما النجوى من الشیطان لیحزن الذین آمنوا، ایمان والوں کو غمزدہ کرنا یہ شیطان ہے۔ اب مجھے بتائیے کہ یہ ایک غیبی چیزیں ہیں، اب ہم اندر سے خوش رہیں، اس کا حل سوائے اس کے کچھ نہیں ہے کہ ہم اللہ کی طرف آئیں، اپنے دل کو ذاکر بنائیں، ہر وقت اللہ کا ذکر ہو، ہر وقت اللہ کے حکموں کا خیال ہو، اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی سبب نہیں ہے۔ اب آج کا امیر بھی غمزدہ ہے، پریشان ہے، کسی کو اپنے کاروبار کی ٹینشنیں ہیں، کسی کو گھریلو ٹینشنیں ہیں، کسی کو صحت کے مسائل ہیں، کوئی بھی اپنی زندگی سے مطمئن نہیں ہے۔ کیوں مطمئن نہیں ہے؟ اس لیے مطمئن نہیں، میں نے عرض کیا یہ اللہ کی سزا ہے۔ ہم نے اپنے آپ کو جتنا زیادہ شیطانی اثرات سے پاک کریں گے، اتنا ہی زیادہ مسرت کی، خوشی کی، اطمینان کی، سکون کی زندگی اللہ عطا کرے گا۔ وہ میں عرض کروں گا۔ پھر خوف زدہ کرنا، کیا فرمایا؟ یخوف اولیاء انما یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان تم کو خوف دلاتا ہے فقر و فاقہ کا،
یار تمہارا ایسا نہ ہو کہ تمہارا باس تم سے ناراض ہو جائے، یار یہ مال مل رہا ہے یہ ملنا بند نہ ہو جائے، یہ گاہک ٹوٹ نہ جائے، یہ فلاں نقصان نہ ہو جائے، یہ سامان کا نقصان نہ ہو جائے۔ یہ اللہ کی سزا ہے۔ جو خوف اپنے دل میں رکھنا تھا، اپنی موت کا خوف ہوتا، اپنے اعمال قبول ہوں گے نہیں ہوں گے، یہ سجدے، یہ حج، یہ نمازیں، یہ دین کی محنتیں اللہ کی بارگاہ میں کس نگاہ سے یہ دیکھی جا رہی ہیں، خوف یہ ہوتا۔ اللہ ناراض تو نہیں ہے، خوف یہ ہوتا۔ اللہ مجھ سے کہیں ناراض تو نہیں ہے، یہ خوف ہوتا زندگی کا۔ موت کے وقت کیا بنے گا، ایمان پہ مروں گا نہیں بنوں گا، حسن خاتمہ ہوگا سوء خاتمہ ہوگا، خوف یہ ہوتا۔ قبر کی اندھیری میں کیا بنے گا، کیا میرے عمل ایسے ہیں، میرے دل میں ابھی اندھیرے ہیں، میری قبر کے اندر کیا ہوگا، خوف یہ ہوتا۔ میدان حشر میں اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملے گا بائیں ہاتھ میں ملے گا، خوف یہ ہوتا۔ اعمال میں جب میزان عمل میں جب میرے اعمال تلیں گے تو نیکیاں بھاری ہوں گی یا برائیاں بھاری ہوں گی، خوف یہ ہوتا۔ یہ ہماری یہ سزا ملی ہے بھائیوں، جب ہم نے کرنے کی چیزوں میں نہیں لگے، اللہ پاک نے پھر حوالے کر دیا۔ اب خوف کیا ہے، یہ خوف، شادی کا خوف، بچوں کا خوف، کاروبار کا خوف، اسی میں زندگی پوری ہو گئی۔ ان خوفوں میں بے سکونی ہے۔ تو یہ شیطان کا ایک کام یہ ہے۔ پھر شیطان خواب میں ڈراتا ہے، ڈرانا، غمزدہ کرنا، خوفزدہ کرنا، پریشان کرنا، یہ ہے شیطانی اثرات۔ نماز کوئی نہ پڑھے، اس کے تو اوپر اندر، اس کے خونوں کے اندر، رگوں کے اندر شیطان ہی شیطان ہے، وہ سکون میں نہیں آئے گا۔ پورا دن ہو گیا تلاوت نہیں ہوئی، شیطان سے حفاظت کی حضور نے دعائیں بتائی تھی وہ نہیں پڑھی، پریشان رہے گا انسان۔ پھر میرے بھائیوں، شیطان کیا کرتا ہے، گھروں میں لڑائیاں کراتا ہے، شیطان بدگمانیاں پیدا کرتا ہے، شیطان بدگمانیاں پیدا کرتا ہے۔ حضور علیہ السلام کی حدیث ہے، ان الشیطان ایس ان یعبدہ المصلون ولکن فی التحریش بینہم۔ شیطان اس بات سے تو مایوس ہو گیا ہے کہ وہ مسلمانوں کو اللہ کے غیر کے آگے سجدہ کرائے، یہ گناہ تو نہیں کرا سکتا، لیکن وہ آپس میں ایک دوسرے کو لڑانا اور ایک دوسرے کو آپس میں لڑانا، خاص طور سے گھریلو زندگی جو بنتی ہے میاں بیوی سے بنتی ہے۔ اب میاں بھی غافل، بیوی بھی غافل، اور پھر کہہ رہے ہیں پتہ نہیں جی ہمارے گھروں میں کیوں لڑائیاں ہیں، شادیاں کم ہو رہی ہیں، طلاقیں زیادہ ہو رہی ہیں۔ غیبی سبب بتا دیا گیا تھا، اپنی زندگی کو سنوارو، اپنی زندگی کو اللہ کو مت بھلاؤ۔ اب دیکھیے حدیث میں آتا ہے، حدیثوں کی کتاب میں ہے کہ یہ جو ابلیس ہے، یضع عرشہ علی الماء، یہ اپنا تخت لگاتا ہے پانی کے اوپر، سمندر کے اوپر، اور پھر کیا کرتا ہے، یبعث سرایا، بھیجتا ہے اپنے شیطانوں کو، جاؤ لوگوں کو فتنوں میں مبتلا کرو، گناہوں میں مبتلا کرو، اور خوب اچھی طرح مبتلا کرو۔ اب جاتا ہے، فَإِذَا أَدْنَاهُمْ مِنْهُ مَنْزِلَةً أَعْظَمُهُمْ، پھر فرمایا سب سے زیادہ ابلیس کا مقرب وہ شیطان ہوتا ہے جو سب سے زیادہ فتنے کا کام کرے، سب سے زیادہ گمراہی کا کام کرے۔ اور پھر عجیب بات فرمائی، اب ابلیس جو ہے وہ شیاطین کو بلاتا ہے، ایک آ کے کہتا ہے فعلت کذا و کذا، فعلت کذا و کذا، میں نے فلاں کو یوں کیا، میں نے فلاں کو اس طرح گمراہ کیا، میں نے فلاں کو یوں خراب کیا۔ کہتا ہے ما صنعت شیئا، یہ تو کوئی بڑا کارنامہ نہیں کیا تم نے، یہ تو تم نے کوئی بڑا کارنامہ نہیں کیا۔ ایک آتا ہے وہ کہتا ہے ما ترکتہ حتی فرقت بینہ وبین اہلہ، میں ایک گھر میں گیا اور میں مسلسل لگا رہا، چھوٹی چھوٹی باتیں، لڑائیاں، ناراضگیاں، چھوٹی چھوٹی باتیں، لیکن میں اپنا کام کرتا رہا، حتی فرقت بینہ وبین اہلہ، یہاں تک کہ میں نے میاں بیوی میں آپس میں طلاق دلوا کے ہی دم لے۔ اب کیا کرتا ہے، حدیث کے الفاظ سنا رہا ہوں، فَيُدْنِيهِ فَيَلْتَزِمُهُ، اس کو قریب بلاتا ہے، اس کو سینے سے لگاتا ہے، نعم انت، تم نے کیا ہے صحیح کام، تم نے کیا ہے صحیح کام۔ جی ہاں، لڑائیاں ہوں گی تو غیبتیں بھی ہوں گی، لڑائیاں ہوں گی تو بہتان بھی ہوں گے، پھر تہمتیں بھی لگیں گی، پھر دو خاندانوں کی صلاحیتیں برباد ہوں گی، لڑائیاں ہوں گی۔ اب ہمیں اتنا تو پتہ ہے کہ ہمارے گھر میں لڑائی ہو رہی ہے، لیکن ہمارے پاس حضور والا علم نہیں ہے،
جس گھر کے اندر حدیث کی کتابیں موجود ہیں، اللہ ہمیں معاف فرمائے، محدثین نے اپنے خون پسینہ ایک کر کے ایک ایک حدیث ہم تک پہنچائی، زندگیاں کھپائیں، پیٹ پہ پتھر بانے، فاقے کیے۔ میں کبھی انشاءاللہ محدثین کی قربانی آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ آج مسلمان کے گھر میں اس کے گھروں کو سجانے کے لیے گاڑیاں گھر میں موجود ہوں گی، ہر چیز کی جگہ ہے، ہمارے گھر میں حدیث کی کوئی کتاب نہیں ہو کہ ہم اس کو پڑھیں، اپنے بچوں کو بتائیں، تاکہ بچوں کے سامنے، نسلوں کے سامنے ایک غیبی نظام سامنے آئے۔ تو اب گھر میں لڑائی ہو رہی ہے، ہم اس کو روٹین کی چیز سمجھ رہے ہیں، ہم اس کو یہ شیطانی اثرات، اور شیطان آیا کیسے گھر میں، حضور نے ابھی میں انشاءاللہ آگے عرض کروں گا آیا کیسے، ہم اس کو نہیں سمجھ رہے۔ بہن بھائیوں میں لڑائیاں کراتا ہے، قرآن میں آپ نے قصہ نہیں پڑھا، یوسف علیہ السلام کا قصہ ہے، بھائیوں میں لڑائیاں کرا دیں، پھر وہ سارا قصہ ہے، غصہ دلاتا ہے۔ غصے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ دو وقت بہت خطرناک ہے، دو وقت بڑے خطرناک ہوتے ہیں، دو وقت ایسے ہیں، دو کیفیتیں ایسی ہیں انسان کی کہ بس اس وقت شیطان کا پورا انسان کو کنٹرول کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ ایک غصہ اور ایک شہوت۔ غصے میں بھی انسان اندھا ہو جاتا ہے۔ جتنی طلاقیں ہو رہی ہیں گھروں میں، بس جی میں کیا کروں، اب کچھ کر دیں جی، غصہ آ گیا تھا مجھے۔ غصہ کیوں آ رہا ہے؟ غصہ کیوں آ رہا ہے؟ یہ ایک نفسیاتی بیماری ہے۔ روحانی طور پہ ہم جتنا کمزور ہوں گے اتنا ہمارا غصہ ہمارے اوپر غالب ہوگا، اتنا، یعنی ایک عقل مند انسان کی عقل اس کے غصے پہ غالب ہوتی ہے، اور ایک انسان وہ ہوتا ہے جو مغلوب الغضب ہوتا ہے، ایک ہے مغلوب الشہوت۔ شہوت کے اندر نہیں دیکھ رہا کہ میں کس کو ناراض کر رہا ہوں، میں کس گندگی کی طرف جا رہا ہوں، میں اپنی صحت برباد کر رہا ہوں، میں اپنے ماں باپ کی عزت خراب کر رہا ہوں۔ شہوت ہے، خواہش ہے، خواہش انسان کے اندر، وہ انسان جو ہے اس میں اندھا ہو جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ انسان اندھا ہو جاتا ہے۔ یہ دو وقت ایسے ہیں جو شیطان کے اندر گھسنے کے دروازے ہیں۔ اب آپ دیکھ لیں کہ جذباتیت ہمارے یہاں کیوں بڑھ رہی ہے؟ کیونکہ روحانیت کمزور ہو رہی ہے۔ روحانیت کیوں کمزور ہو رہی ہے؟ کہ وہ پاکیزہ اعمال جس سے انسان کی طبیعت میں ٹھہراؤ آتا ہے، تحمل مزاجی آتی ہے، برداشت آتی ہے، اور زندگی خوبصورت ہو جاتی ہے، وہ چیزیں ہم سے نکل رہی ہیں۔ نوجوان جذباتی ہیں، باپ کی ڈانٹ، باپ جیسا محسن پوچھیں ان لوگوں سے جن کے باپ نہیں ہیں، وہ اپنی ایک ایک کامیابیوں پہ ترستے ہیں کہ آج باپ ہوتے تو خوش ہوتے، دنیا تو حسد کرتی ہے۔ آج باپ ہوتے ہمارے، آج ہماری ماں ہوتی تو میری کامیابی پہ خوش ہوتی، میری کامیابی کے لیے دعائیں کرتی، ورنہ حال ایسا ہے، ایک ادارے میں رہتے ہوئے آپ کا دوست آپ کو ترقی کرتا ہوا نہیں دیکھ سکتا، آپ کا ساتھ والا نہیں دیکھ سکتا، آپ کے رشتہ دار نہیں دو سکتے۔ ایسے محسن ماں باپ، لیکن اتنی جذباتیت ہے، کوئی باپ ڈانٹ کے تو دکھائے اپنی اولاد کو، اس کی اتنی حیثیت نہیں رہ گئی۔ الحمدللہ جن لوگوں میں دینداری ہے، ہم نے یہاں دیکھا بڑے بڑے علماء جن کے بیانات ہوتے ہیں، لوگ ان کی جوتیاں سیدھی کرتے ہیں، بھرے مجمع میں باپ ڈانٹ دیتا ہے، جی اچھا، سر جھکا لیتے ہیں۔ یہ ہے علم والے، یہ ہیں فہم والے، یہ ہیں پڑھے لکھے لوگ، جس کی ڈگریاں اس کو یہ نہ سکھا سکی کہ باپ سے کیسے بات کرنی، ماں سے کیسے بات کرنی، کسی کی غلطی پہ چشم پوشی کیسے کرنی، کسی کی غلطی کو چھپانا کیسے، نظر انداز کیسا کرنا ہے۔ تو بھائیوں، ہمارے پاس روحانی زندگی نہیں ہے۔ یہ نعمتیں تو قرآن سے وابستہ ہیں۔ آپ کو پتہ ہے، یہ میں سچ بتاؤں، جو کثرت سے قرآن پڑھتے ہیں نا، شفاء لما فی الصدور، قرآن دل کی بیماریوں کا شفا ہے، ان کے اندر تحمل پیدا ہوتا ہے۔ جو کثرت سے ذکر کرتے ہیں، خوب اللہ کو یاد کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، کثرت سے ذکر ہو رہا ہے، لمبے لمبے سجدے ہو رہے ہیں، یہ ساری عبادتیں اندر کی کایا پلٹ رہی ہوتی، وہ جذباتی نہیں ہوتے، ان کو جینے کا سلیقہ آتا ہے، پھر ان کی شادی کے بعد کی زندگی خوبصورت،
وہ کسی کے ماتحت بنے تو خوبصورت، وہ مالکان بنے تو خوبصورت۔ ابھی کی بات ہے، کل کی یا پرسوں کی، ایک بڑا ادارہ کراچی کے اندر، ایک بڑا نام ہے ان کی، بہت بڑا کام کر رہے ہیں وہ، سینکڑوں لوگ ان کے ماتحت کام کر رہے ہیں، لیکن دیندار ہیں، عالم ہیں، تو ان کے ماتحت میں نے ان کو کہا بھائی کیسے چلاتے ہیں اتنے سارے اسکول اور یہ فلاں فلاں فلاں؟ کہا غصہ نہیں ہوتے، ظاہری بات ہے کہ کام چوری بھی ہے، ماتحتوں کے اندر غفلت بھی ہے، دعائیں کرتے ہیں۔ بھائی کیا چیز ہے ان کے ساتھ؟ بھائی ہم نے دیکھا اللہ کی مدد ہے ان کے ساتھ۔ میرے بھائیوں، اچھی زندگی کے لیے اللہ کو چھوڑ کے کبھی کسی کی زندگی اچھی نہیں ہوئی، نہ دنیا اچھی ہوئی، نہ موت اچھی ہوئی، نہ آخرت اچھی ہوئی۔ ہم نے ایسے کریم رب کو چھوڑا ہے۔ تو ایک چیز میں نے عرض کی، بہن بھائیوں میں لڑائیاں، یوسف علیہ السلام کا سارا قصہ سنایا گیا، کیسے بھائی بھائی کو کنویں میں ڈالتے ہیں، آج بھی بھائی بھائی کو کنویں میں ڈال رہے، کوئی کسی کا مستقبل برباد کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے۔ قصے میں سمجھا دیا اللہ ساتھ ہوں گے، انہو من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ صبر ہونا چاہیے، تقوی ہونا چاہیے، خوف خدا ہونا چاہیے، اعمال پہ جمنا چاہیے، پھر مستقبل آپ کا ہے، کوئی آپ کا بال بیگا نہیں کر سکتا، نتیجے اللہ کے ہاتھ میں۔ پھر شیطان، ہمارے معاشرے میں نشہ کتنا ہو رہا ہے، تو شیطان کا کام تو ہر برائی میں، اور کوشش کر کے ایسی بڑی بڑی برائیاں کہ وہ بڑی برائیوں میں ساری بیماریاں آ جائیں، تو شیطان کا کام یہ بھی ہے، نشہ آور۔ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء والخمر والمیسر فی الخمر والمیسر۔ نشے آور چیزوں میں مبتلا کرے گا، نوجوان نسل مبتلا ہو رہی ہے، زندگی میں روحانیت نہیں ہے، نمازیں نہیں، ذکر نہیں، اور والدین کو غم بھی نہیں۔ ہاں کم والدین ہوں گے، پہلے والدین ماشاءاللہ بڑی پیاری زندگی ہوتی تھی، بڑے شوہر کو بیوی رخصت کر رہی ہے، دعائیں کر کے رخصت کرتی، ماں باپ بچوں کو رخصت کر رہے ہیں، دعائیں پڑھوا کے رخصت کر رہے ہیں، دعائیں کر کے رخصت کر رہے ہیں، دم کر کے رخصت کر رہے ہیں، دعائیں پڑھ رہے ہیں، ان کی نمازوں کا پوچھ رہے ہیں، ان کی نمازوں کا غم کھا رہے ہیں، ان کا اللہ سے تعلق کمزور ہو رہا ہے یا مضبوط ہو رہا ہے یہ غم کھا رہے ہیں۔ کیا پیارے والدین تھے، کیا پیاری زندگیاں تھیں۔ میرے بھائیوں کچھ نہیں بچا، ہم ناکام انسان ہیں، تاجر بھی ناکام، ملازم بھی ناکام، فیکٹری والا بھی ناکام، ہر ایک رو رہا ہے، ہر ایک اپنی زندگی سے غیر مطمئن ہو رہا ہے، سبب ایک ہی ہے، اللہ کو بھلایا ہے۔ پھر میرے بھائیوں شیطان کی، یہ میں سارا قرآن حدیث بتا رہا ہوں، پھر شیطانی مزاج میں سے ایک یہ ہے جلد بازی کے فیصلے کرا کر پھر شیطان انسان کو نادم کرتا ہے۔ جلد بازی کی شادیاں، جلد بازی کے کاروبار میں فیصلے، گھریلو فیصلے، کمانے میں فیصلے، جلد بازی، یہ دیکھیں جذبہ، یعنی ساری بیماریوں کی جڑ یہ جلد بازی ہے۔ اللہ ہمارے اندر حلم پیدا کر دے، تحمل پیدا کر دے، صبر پیدا کر دے، برداشت پیدا کر دے۔ جلد بازی، یہ جو کتنے گھروں میں لڑائیاں ہوتی ہیں، وہ ایک کوئی جذباتی بول ہوتا ہے، بس پھر ساری زندگی وہ بول سینوں سے نکلتا نہیں ہے۔ اگر موقع کے اوپر جلد بازی نہیں ہوتی، جذباتیت نہیں ہوتی، اس وقت تھوڑا سا ٹھہر لیا جاتا، برداشت کر لیا جاتا۔ اسی لیے حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ العناءۃ من اللہ والعجلۃ من الشیطان، یہ جلد بازی یہ شیطان کی طرف سے۔ اب یہ چیز بھی کس کے اندر آتی ہے؟ جن کی روحانیت اچھی ہوتی رہتی، اللہ سے تعلق اچھا ہوتا ہے، دل خوبصورت ہوتا ہے، یہ بیماریاں کم ہونا شروع ہو جاتی ہیں آہستہ آہستہ۔ ان کی بولوں میں ٹھہراؤ ہوتا ہے، ان کے سوچ میں، ان کی پھر میرے بھائیوں صرف یہی نہیں، شیطان ہماری ایمانی زندگی، عملی زندگی کو بھی خراب کرتا ہے۔ ایمانی زندگی میں شیطان کا دخل کیا ہے؟ شیطان عقائد میں شک، شکوک اور شبہات پیدا کرتا ہے۔
بخاری شریف کی روایت ہے، یأتی الشیطان احدکم فیقول من خلق کذا من خلق کذا، شیطان آتا ہے، اب شیطان وہی آتا ہے، اس کے اوپر آتا ہے جس کے پاس دعائیں نہیں ہیں، ذکر نہیں ہے، اور پھر تمہارے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے، بھئی اس کو کس نے پیدا کیا، اس کو کس نے پیدا کیا، پھر تم کو کہتا ہے اللہ کو کس نے پیدا کیا۔ فرمایا جب ایسا ہو فلیستعذ باللہ، تو اعوذ باللہ پڑھا گا۔ اب ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ وساوس شیطانی سی حفاظت کی دعائیں کون سی ہیں۔ رب اعوذ بک، دیکھیں میں کل ہی پڑھ رہا تھا بخاری شریف، تو اس میں یہ آیا وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ، اللہ کی جب کسی کے ساتھ مدد ہوتی ہے اللہ ان کے سینوں کو شیطانی وساوس سے صاف کر دیتے ہیں، بس زندگی ان کی کامیاب ہو جاتی۔ اللہ پاک نے بدر میں صحابہ کے بارے میں کہا کہ ہم نے بارش نازل کی، اور اس بارش وہ رحمت کی بارش بھی تھی تمہاری ظاہری، اور اس کے ذریعے سے جو تم کو کوئی خوف آ رہے تھے، اندر میں وسوسے آ رہے تھے، وہ سارے وسوسے ہم نے پاک کر دیے۔ پیسہ ہر چیز نہیں ہوتی، کاروبار ہر چیز نہیں ہوتا، اللہ جس کے ساتھ ہو، اللہ کی مدد جس کے ساتھ ہو، اللہ کی حفاظت جس کے ساتھ ہو، اللہ کی رہبری اور رہنمائی جس کے ساتھ ہو، زندگی کے بادشاہ وہ لوگ ہیں۔ ہر چھوٹے بڑے کام میں جو رجوع کرتے ہیں اللہ کی طرف، ہم پہلے اللہ سے پوچھیں گے پھر کوئی کام کریں گے۔ اچھا پھر شیطان موت کے وقت، میرے بھائیوں ڈرنا چاہیے، پہلے بوڑھے لوگ تھے ہر ایک سے دعائیں کراتے تھے، بس جی ایک ہی دعا ہے اللہ کرے خاتمہ بخیر ہو جائے، کچھ نہیں پتا خاتمے کا۔ حضور کی دعاؤں میں ہمیں ملتا ہے وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ يَتَخَبَّطَنِيَ الشَّيْطَانُ عِنْدَ الْمَوْتِ، کہ اللہ کہیں سارے کیے کرائے پر موت کے وقت پانی نہ پھر جائے، موت کے وقت شیطان کا حملہ اتنا سخت نہ ہو جائے کہ ایمان چلا جائے۔ اور ایک روایت میں تو عجیب لکھا ہے کہ موت کے وقت شیطان انسان کے ماں باپ کی شکل میں آتا ہے، ماں کی شکل میں آ کے کہے گا بیٹا یہ اسلام ایسی تھا، تم یہودیت قبول کر لو، باپ کہتا ہے عیسائیت قبول کر لو۔ موت کے وقت ایمان پہ حملہ، شیطان آتا ہے ان شکلوں کے اندر۔ پھر اللہ تعالیٰ انشاءاللہ میں عرض کروں گا، اور اگلی نشستوں میں وہ دعائیں عرض کروں گا جن دعاؤں کے بغیر کوئی بھی اچھی زندگی نہیں گزار سکتا۔ میرے بھائیوں اللہ نے ہمیں بنایا ہے، اللہ ہمیں کھلاتے ہیں، اللہ کی زمین پہ ہم رہتے ہیں، اللہ کی فضاؤں میں ہم سانس لیتے ہیں، اللہ کا قانون ہی یہاں پہ چلے گا۔ آپ کے گھر میں آپ کا قانون، آپ کی فیکٹری میں آپ کا قانون، تو اللہ کی زمین پہ اللہ ہی کا قانون چلے گا۔ اس قانون میں کیا لکھا ہوا ہے، کن کی زندگیاں خوبصورت ہوں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی بھی حفاظت فرمائے، آپ کی نسلوں کی حفاظت فرمائے، ہماری حفاظت فرمائے شیطان سے، نفس سے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک اچھی زندگی نصیب فرمائے جس زندگی میں ہر لمحے اللہ کی رحمتیں ہوں، اللہ کی مددیں ہوں، اللہ کی نصرتیں ہوں، اور اللہ ہمیں اس اللہ کی مدد نصرت کے لیے جن اعمال کی ہمیں ضرورت ہے اللہ ہمیں ان اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑا عمل مسجد ہے، جو مسجد سے جڑے گا وہ ان شیاطین سے اتنا زیادہ بچے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔